السلام علیکم اسٹوڈینٹس اور جو آل امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ان دس ویڈیو لیکچر وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی, وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس, وی آر گوئنگ ٹو سالو اینڈ انڈرسٹینڈ تھرڈ سولوشن سیٹ آف انگلش فرسٹ ایئر فیڈرل بورڈ. اس کے MCQs دیکھتے ہیں, بہت آسان ہیں. پہلا MCQs ہے کہ دیر آر پیپل ہو ڈیفائل دا گراسی بارڈر آف آور روڈز اینڈ لینز. دا سنونیم آف انڈر لائن ورڈز. اب ڈیفائل کا مطلب ہوتا ہے گدلا کرنا, میلا کرنا, پولیوٹ, کنٹامینیٹ یا فاؤل کرنا. ٹھیک ہے, تو اس کا آپ کے پاس جو سنونیم ہے وہ ہے اسپوائل. اسپوائل کو بھی جو ہے نا گدلا کرنا, میلا کرنا کہتے ہیں. اور بیوٹیفائی آپ کو پتہ ہے خوبصورت کرنا, کنسٹرکٹ تعمیر. اور پیسیفائی کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کسی جو ہے نا کسی کی صلح کرا دیتے ہیں, کسی کے مزاج کو جب آپ ٹھنڈا کرتے ہیں, یعنی کول کرنا, سموتھ کرنا, تو اسے سوتھ بھی کہتے ہیں. تو پیسیفائی کا مطلب صلح کرانا یا ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے. دوسرا MCQs دیکھیں. دے ہولڈ کاؤنسل ود دا اسٹارز ہوز بروکن برانچز شو دا اسکارز. ٹھیک ہے, تو وچ ون آف دا فالوئنگ, یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے نا فگر آف اسپیچ اور پوئٹک ڈیوائس ایک ہی چیز ہوتی ہے. انہیں جو ہے نا یہی ایک چیز کہتے ہیں, انہیں لٹریری ڈیوائسز بھی کہتے ہیں. تو یہ آپ کی پوئم, یہ جو دو لائن ہیں, یہ آپ کی پوئم جو ہے نا وہ کون سی ہے, گڈ ٹمبر والی. تو گڈ ٹمبر والی پوئم میں سے یہ آپ کی جو پوئم لائنز ہیں, اور ان لائنز میں آپ کے پاس جو ہے نا کانسوننٹ ساؤنڈز دیکھیں تو دوسرے اس کی لائن میں ہوز بروکن برانچز, یہ جو باغ ساؤنڈ ہے, کانسوننٹ ساؤنڈ ریپیٹ ہو رہا ہے کنزیکٹیولی, تو یہ آپ کے پاس ایلیٹریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایلیٹریشن کسی بھی پوئٹیکل کپل میں کیا چیز, جب آپ کے پاس کانسوننٹ ساؤنڈ آگے پیچھے ریپیٹ ہو رہے ہوں لگاتار, تو اسے کہتے ہیں ایلیٹریشن. تیسرا MCQ ہے وچ ون آف دا فالوئنگ سینٹینسز از این ایگزامپل آف پرسونیفیکیشن. تو پرسونیفیکیشن کی ایگزامپل یہاں پہ آپ کے پاس پڑھی ہے. دا ونڈ از وسپرنگ ان دا پلین. وسپرنگ ہوتا ہے کان میں سرگوشیاں کرنا. ٹھیک ہے, تو سرگوشی کرنا انسانوں کی خوبی ہے. تو انسانوں کی خوبی جب ہم نان ہیومنز کو انسانوں کی خوبیاں دیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں سملی. ٹھیک ہے. نمبر 4 دیکھیں. دا مومنٹ آف ہائیسٹ انٹرسٹ, ایموشن اینڈ انٹینسٹی. انٹینسٹی بھی شدت کو ہی کہتے ہیں. ود ان اے اسٹوری از نون ایز کلائمیکس. کلائمیکس یعنی ہائیسٹ پوائنٹ, پیک پہ جب اسٹوری جاتی ہے, جذبات, احساسات اور جو شدت ہوتی ہے اسٹوری کی, پریشانی, وہ جب اپنی عروج پہ جاتی ہے تو اسے آپ کلائمیکس کہتے ہیں. آئیڈینٹیفائی ون آف دا فالوئنگ سینٹینسز امپلائنگ دا ٹرانزیشنل ڈیوائس آف ایڈیشن. ٹھیک ہے, ایڈیشن یعنی اضافہ کرنا کسی بات میں. تو آپ کے پاس پہلا آنسر ہے مور اوور. مور اوور کا مطلب ہوتا ہے مزید ازاں. ٹھیک ہے, ہی ول ڈو آل دا کوکنگ اینڈ کلیننگ وائل ہی اسٹڈیز. پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اضافی کام یہ بھی کرے گا, کوکنگ بھی کرے گا اور صفائی بھی. ٹھیک ہے. ایز اے رزلٹ جو ٹرانزیشنل ڈیوائس ہے, یہ جو ہے نا ٹرانزیشنل ڈیوائس آف کانسیکوینس ہے یا رزلٹ ہے. اور آپ کے پاس جو ہے نا ڈراپ آؤٹ ان ادر ورڈز, یہ جو ہے نا کنٹراسٹنگ ڈیوائس ہے, تو یہ بھی آپ کے پاس جو ہے ایڈیشنل ڈیوائس نہیں ہے. نمبر 6 دیکھیں. embrace your difficulties and take steps to change your situation. Antonym of the underline. اب embrace کا مطلب ہوتا ہے گلے لگانا, ایکسیپٹ کرنا, تو آپ نے انٹونیم بتانا ہے. ٹھیک ہے, تو انٹونیم اس کا ہوگا ریجیکٹ کر دینا. بالکل. نمبر 7 دیکھیں. although I phone her every week, my mother still complains that I don't keep in touch often enough. ٹھیک ہے, کہ اگرچہ میں اپنی جو ہے نا انہیں کال کرتا ہوں, لیکن میری ماں پھر بھی کمپلین کرتی ہیں کہ جو ہے نا میں ان کے ساتھ رابطے میں نہیں رہتا. اب یہ آپ کے پاس تھوڑا سا جو ہے نا امپورٹنٹ ہے, کنسیپچول ہے. اس کا جو ہے نا آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ اس کا لنک بھی دیکھ لیجیے گا. اینافورک, کیٹافورک اور ایگزوفورک ہسٹوریکل ریفرنس, ان پہ میں نے الگ سے لیکچر اپلوڈ کیے ہوئے. تو آپ جو ہے نا تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک جو ہے نا یہاں پہ دے دیا ہوا ہے آپ کو, وہاں پہ آپ کلک کر کے اسے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. تو مزید یہاں پہ بھی میں کرسری سا آپ کو ویو دے دیتا ہوں کہ اینافورک ریفرنس وہ ہوتے ہیں جب آپ کے پاس سینٹنس کے سٹارٹ میں ناؤن پڑا ہو, اور جب دوسرے سینٹنس میں اس کا پروناؤن پڑا ہو, اور وہ والا پروناؤن ریفر بیک کر رہا ہو آپ کے ناؤن کی طرف. ٹھیک ہے,
ایسے ورڈز، ایسے فریزز جو کہ ریفر بیک کرتے ہیں کسی ایسی چیز کے متعلق جو کہ پہلے سے مینشن ہو چکی ہو، تو اسے انافورک ریفرنس کہتے ہیں۔ اور کیٹافورک ریفرنس اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ ورڈز اور فریزز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ریفر فارورڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے آنے والے جو ہے نا ناؤن یا آگے آنے والی چیز کو جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کے اس سینٹنس میں MCQ نمبر 7 میں دیکھیں تو یہ جو ہر پروناؤن پڑا ہے یہ آگے جو ہے نا ریفر کر رہا ہے مائی مدر کو، ٹھیک ہے۔ آئی فون ہر، اب جہاں پہ ہر پہ کویسچن تو ہے نا بھائی کس ہے، تو اس کویسچن کا آنسر وہ آگے فارورڈ میں دے رہا ہے، یعنی فارورڈ جو ہے نا ریفرنگ کر رہا ہے کہ مائی مدر، ٹھیک ہے، میں نے اپنی ماں کو کال کی اور جو ہے نا وہ کیا کرتی ہیں، ہر وقت کمپلین کرتی ہیں، جسے آپ کہتے ہیں کیٹافورک، یعنی ایسے ورڈ فریزز جو کہ جو ہے نا ریفر فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں کیٹافورک ریفرنس۔ اور اینٹیسیڈنٹ ہوتا ہے، میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ کوئی بھی ناؤن جسے اس کا پروناؤن ریپلیس کرتا ہے تو وہ ناؤن اپنے پروناؤن کا اینٹیسیڈنٹ بن جاتا ہے۔ ایگزوفورک ریفرنس وہ ہوتا ہے سم تھنگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ڈسکورس از ریفرڈ، ٹھیک ہے، ایسی چیز جو کہ بتائی تو جا رہی ہو لیکن ہمارے سینس میں نہ آ رہی ہو، ہمیں کلیئر بتا نہ رہی ہو کہ کس چیز کے بارے میں ایکچولی بات ہو رہی ہے۔ جیسے اگزامپل دیکھیں، دے آر لیٹ اگین، کین یو بلیو اٹ، دے وڈ بیٹر گیٹ ہیئر سون، ٹھیک ہے، وہ پھر سے لیٹ ہے، ان کے لیے اچھا ہوگا کہ وہ جلدی یہاں پہنچ جائے۔ اب ہمیں نہیں پتہ یہ جو دے ہے یہ وہ کون ہے، تو اسے کہتے ہیں ایگزوفورک ریفرنس، یعنی ایسی چیز ریفر کی گئی ہو جو کہ بالکل کانٹیکسٹ اور ہماری سوچ سمجھ سے باہر ہو، ٹھیک ہے، اسے ایکسپلین کرنے کے لیے مزید جو ہے نا ضرورت ہو انفارمیشن کی، تو اسے آپ ایگزوفورک ریفرنس کہتے ہیں۔ نمبر 8 دیکھیں، آئیڈینٹیفائی ون آف دا فالوئنگ سینٹینسز وچ ایگزامپلیفائز اے فیوچر پرفیکٹ، ٹھیک ہے، فیوچر پرفیکٹ ٹینس کیا ہے، ساتھ فارمولہ میں نے لکھ دیا ہے، سبجیکٹ ہوتا ہے ول ہیو یا شیل ہیو پلس ورب کی تھرڈ فارم اور پلس آبجیکٹ اور فل سٹاپ۔ تو یہاں پہ آپ کے پاس ہے طاہر ول ہیو ٹیکن ill، کہ جو طاہر ہے وہ بیمار ہو چکا ہوگا۔ نمبر 9 دیکھیں، وچ ون آف دا فالوئنگ سینٹینسز کنٹینز دا ایگزامپل آف اے جیرنڈ، تو جیرنڈ کیا ہوتا ہے، ING والی فارم ورب کی جو کہ سبجیکٹ یا آبجیکٹ کی جگہ یوز ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، مین ورب کے طور پہ کام نہ کری ہو، تو اسے آپ جیرنڈ کہتے ہیں۔ تو اس کا آنسر آپ کے پاس سمپلی پڑا ہے، آئی واز افریڈ آف ہرٹنگ ہر، ٹھیک ہے، آئی واز افریڈ آف ہرٹنگ ہر فیلنگس، یہاں پہ فیلنگس کیا ہے آپ کے پاس جیرنڈ ہے۔ آئی سا دیم، اس کا پہلا آپشن دیکھیں 9 کا، تو آئی سا دیم کراسنگ دا اسٹریٹ، ٹھیک ہے، یہاں پہ کراسنگ دا اسٹریٹ آپ کے پاس ورب ہے۔ دے ور سنگنگ نائسلی، سنگنگ بھی یہاں پہ آپ کے پاس ورب ہے۔ ہی واز سروڈ اے سزلنگ ہاٹ پاٹ، تو سزلنگ بھی آپ کے پاس یہاں پہ جو ہے ایڈجیکٹیو ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس جیرنڈ نہیں ہے، تو جیرنڈ آپ کا صرف ڈی آپشن میں پڑا ہے۔ نمبر 10 دیکھیں، وچ ون آف دا فالوئنگ سینٹینسز کیریز این انڈیفینٹ پروناؤن، تو انڈیفینٹ پروناؤن کون سے ہوتے ہیں میں نے ساتھ لکھ بھی دیے ہیں، جیسے نو ون، نن، اینی بڈی، سم ون، آل، ایوری ون، ایوری بڈی، سم، ایچ، سیورل، فیو، مینی، ایسے جو ہے نا پروناؤن جو کہ خاص چیز کی طرح جو ہے نا، یا پھر ہمیں کلیئرلی کوئی مخصوص چیز نہ بتا رہے ہوں، یعنی کوئی خاص شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ نہ ہو بلکہ صرف ورڈ یوز ہوں اور وہ ان پروناؤن کے طور پر کام کر رہے ہوں، تو انہیں آپ انڈیفینٹ پروناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں، سم بڈی پشڈ می فرام بیہائنڈ، کسی نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا، تو یہاں پہ سم بڈی آپ کے پاس انڈیفینٹ پروناؤن ہے، ٹھیک ہے، یعنی انڈیفائنڈ پروناؤن ہوتا ہے، کوئی خاص چیز یا جگہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کی ہوتی ان کے ذریعے۔ اب یہاں پہ سم بڈی ہے تو سم بڈی کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی مخصوص بندہ نہیں ہے، تو اسے آپ کہتے ہیں انڈیفینٹ پروناؤن۔